کبوتر کھانا کیا حلال ہے؟ کیا کبوتر کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ محمد سلطان ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ جی ہاں جناب، کبوتر تو بڑا نفیس جانور ہے، بڑا پیارا جانور ہے، حلال جانور ہے، صاف ستھری غذائیں کھاتا ہے، چونچ سے کھاتا ہے، پنجوں سے شکار بھی نہیں کرتا، ساری حلال جانوروں کی علامتیں کبوتر میں پائی جاتی ہیں، بالکل جائز ہے۔ اور کبوتر سے یاد آیا کہ آج کل لوگ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں جس سے کبوتروں کے غول جمع ہوتے ہیں، وہ بیٹیں کرتے ہیں، اس کی بیٹوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں، گھروں میں گندگیاں پھیلتی ہیں، تو لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم نے اگر ان کو دانہ نہیں ڈالا تو اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کبوتروں کو آپ دانہ ڈالیں مگر شہر سے باہر، ایسی جگہوں پہ پرندے کو خوراک دینا جہاں وہ پرندہ لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بنے، تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان پہلے ہیں، جانور بعد میں۔ اسلام میں حکم یہ کہ پہلے انسانوں پر احسان ہوگا، اس کے بعد جانوروں پر احسان ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل کبد ذی رطبۃ اجر، ہر تر جگر والی چیز یعنی ہر جاندار چیز پر احسان میں اللہ نے ثواب اور نیکی رکھی ہے، حتیٰ کہ کتے کو بھی پانی پلائیں گے تو ثواب ملے گا آپ کو، بلی کو بھی کچھ کھلائیں گے تو ثواب ملے گا، صدقے کا ثواب ملے گا، حتیٰ کہ درخت لگایا اور اس سے پرندے کھائیں گے تو اس میں بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، تو پرندے اس کی چھاؤں میں ٹھہریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، تو ہر نیکی پہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن ایسی نیکی جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو، اس پہ ثواب کے بجائے گناہ ملنے کا خطرہ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں لوگ حرم میں کبوتروں کو کھلاتے ہیں، دانے ڈالتے ہیں، اس سے کبوتروں کے اتنے غول حرم میں جمع ہو گئے مسجد حرام میں کہ حکومت سعودیہ کے لیے مسجد کی صفائی مشکل ہو گئی ہے۔ اب حکومت بیزار آ گئی ہے کہ بھئی کیونکہ حرم میں جانور کو مارنا حرام ہے، تو کیسے کنٹرول کرے وہ وہاں پہ۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ منڈیر پہ کبوتر آ کے بیٹھتے ہیں فلیٹوں پہ، وہ بیٹیں بھی کر کے گندگی پھیلا رہے ہیں وہ، لیکن لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا انڈا اٹھا کے پھینک دیا تو کہیں قیامت کے دن قتل کا گناہ نہ ملے۔ اور کمال کی بات ہے یہ کام وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو بہنوں کی وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یتیموں کا مال کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کبوتر کا انڈا توڑتے ہوئے ان کی ٹانگیں لرز رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو شہر میں جانور کبوتر ہیں بہت زیادہ اگر کسی جگہ ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے گندگی ہو رہی ہے، تو پھر نہ صرف یہ کہ کبوتر کو دانہ نہ ڈالیں آپ ایسی صورت میں، بلکہ اس کا شکار کر کے اس کو کھائیں تاکہ کسی ٹھکانے لگے، وہ انسانوں کے کام آئے۔ یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہوئے ہوئے تو کبوتروں پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کا شکار کر کر کے ان کو کھایا جا رہا ہے۔ تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں یہ جو فارمی مرغی صبح و شام سینکڑوں لاکھوں کے حساب سے تم کاٹ رہے ہو، تو یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ اس مرغی نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ تو جس دلیل سے آپ مرغی ذبح کر کے کھاتے ہیں اسی دلیل سے آپ کبوتر بھی ذبح کر کے کھا جائیں۔ وہ دلیل یہ ہے کہ یہ مرغیاں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں کھانے کے لیے، تو کبوتر بھی اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، جب ہم سمجھیں گے پالیں گے، جب سمجھیں گے ان سے خط و کتابت کا کام لیں گے، جب سمجھیں گے کاٹ کے کھا جائیں گے، تو یہ ہمارے لیے پیدا ہوا ہے اور ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، ہماری آزمائش ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں یا اللہ کے ناشکرے بنتے ہیں۔ تو کبوتر کے ذمے جو کام لگائے اس کو وہ کرنے دیں، آپ کے ذمے جو کام لگائے وہ آپ کرنے دیں، آپ کریں، ہاں ظلم نہ کریں، جانور پہ تڑپا کے نہ ماریں، اور شکار کریں، ایئر گن خرید لیں۔ تو یہ اتنے سارے کبوتر گھروں میں محلوں میں بہت مسئلے کیے ہوئے انہوں نے، تو پالنا ہے تو پھر تمیز سے پالیں نا، گھر میں پنجرا بنائیں، اس میں کبوتر پالیں، اس کی بریڈنگ کریں، اس سے کس نے منع کیا آپ کو؟ وہ گندگی آپ کے کنٹرول میں ہوگی، آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو کبوتر، اچھا اس میں بھی یہ کہ سیٹیاں بجا بجا کے کبوتر چھتوں پہ اڑانا، یہ بھی برا عمل ہے۔ بعض لوگ کبوتر پالتے ہیں پھر وہ چھت پہ کھڑے ہو کر کبوتر بازی شروع کر دیتے ہیں، وہ کبوتر جو ہے نا پورے چکر لگاتا ہے، تو وہ گھر کی چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں، سیڑھیاں بجا رہے ہوتے ہیں، گھروں میں بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، دوسرے گھروں میں نظریں پڑ رہی ہوتی ہیں ان کی، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن نارملی اگر کوئی کبوتر گھر میں پالتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر اس کی بریڈنگ بھی ہوگی، اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اس طرح چھتوں پہ جس طرح لوگ پال رہے ہیں، کیونکہ میں خود بھگت رہا ہوں، ہمارے گھر کی منڈیر پہ کبوتر آ کے بیٹھتے ہیں، نہ کپڑے ہم سکھانے کے لیے وہاں ڈال سکتے ہیں، ان پہ بیٹیں کر دیتے ہیں، بار بار گھر والے گھر صاف کر کر کے تھک گئے ہیں، کبوتر کی بیٹوں میں بیماریاں ہیں، تو گھر کی دیوار بھی خراب ہوتی ہے، ہم بھگا دیتے ہیں وہاں سے ان کو، تو پھر کوئی پڑوسی آ کے اس میں روٹیاں ڈال دیتے ہیں وہاں کبوتروں کو، پھر کبوتروں کے غول آنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں روٹیاں ڈال کون رہا ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، ان کو کسی نے پیر نے بولا ہوتا ہے کہ اتنے کبوتروں کو اتنا کچھ کھلاؤ۔ ایک صاحب نے بلیوں کو کھلانا شروع کر دیا ہمارے محلے میں، کہ چھیچھڑے لے کر آتے تھے وہ پھینکتے تھے، تو پورے نارتھ کراچی کی بلیاں جو تھیں وہ ایک پوائنٹ پہ جمع ہو گئیں اور مخبری ہو گئی۔ بلیوں میں مخبری بہت اسپیڈ کے ساتھ ہوتی ہے کہ فلاں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں جگہ پہ باقاعدہ ہول سیل کے حساب سے چھیچھڑے تقسیم ہوں گے، تو پورے محلے کی بلیوں کی نا پہلے سے ایک ایسا لگ رہا ہوتا تھا کوئی یا تو ان کی کوئی کانفرنس ہونے والی ہے یا ان بلیوں کا کوئی سیاسی لیڈر ابھی آ کے تقریر کرے گا، اس کا کوئی جلسہ ہونے والا ہے ابھی۔ تو اتنی بلیاں آ کے جمع ہو جاتی تھیں اور وہ چھیچھڑے کے انتظار میں نا
اب اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اس کا نقصان یہ ہوگا جس دن وہ صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہوئے, بلیاں تو وہ آ گئیں, وہ تو ان کا تو عادت پڑ چکی تھی, وہ صاحب کسی کام سے گئے ہوئے تھے, تو پھر بلیوں کو جب وہ چھیچڑے نہیں ملے تو انہوں نے لوگوں کی مرغیاں پکڑنا شروع کر دیں. 2 مرغیاں انہوں نے میری کھائی ہیں ماشاءاللہ, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اور ایسا ان کو چھیچڑوں کی اور گوشت کی اس طرح خالص کی عادت پڑ گئی تھی کہ وہ پھر ایسے تمیز سے مرغیوں کا شکار کرنا شروع کیا انہوں نے کہ 2-3 دن تو پتہ ہی نہیں چلا یہ ہو کیا رہا ہے. پھر 1 مرغی 2 مرغی اور مرغیاں غائب ہونا شروع ہوئی ہیں. تو اب ظاہر ہے ان بلیوں کو آپ نہیں کھلائیں گے تو بھی ظلم ہے ایک قسم کا کہ ان کو آپ نے عادت ڈال دی, اب وہ کہاں جائیں گی بیچاری. تو خیر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نا کھوپڑی کو استعمال کرنا چاہیے. ہم اس سے قوم کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں. ابھی کراچی میں کتے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ پہلے تو گورنمنٹ کیا کرتی تھی, جب کتوں کی نسل زیادہ بڑھ جاتی تھی تو یہ لوگ خود حکومتی لوگ آتے تھے KMC والے, اور وہ جو ہے نا گوشت میں زہر ملا کے کتوں کو دے کے مارتے تھے تاکہ نسل کنٹرول میں رہے ان کی. کتے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب اگر آپ کتوں کو نہیں مارو گے تو اس کا مطلب آپ کتوں کے ذریعے انسانوں کو مار رہے ہو, کیونکہ کراچی میں بائکوں کے نیچے کتے آ رہے ہیں. اب بائکیں سے کتے ٹکرا جاتے ہیں, گاڑیوں سے کتے ٹکرا رہے ہیں, اس سے اگلا ایکسیڈنٹ میں ہم نے خود یہاں دیکھے قریب میں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. کتے بعض دفعہ پاگل ہو جاتے ہیں, ویکسینیشن تو ہے نہیں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے. ہم نے ترکی میں کتے دیکھے ایسے خاندانی, ہر کتے پہ جو ہے نا وہ پٹا ڈلا ہوا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے ایک نمبر ہے, اس کی ویکسین ہوتی ہے, پوری شیورٹی ہے کہ یہ پاگل نہیں ہے اور نہ فی الحال پاگل ہونے کا اس کا کوئی امکان ہے. تو یا تو آپ کتوں کو اتنا پروٹوکول دو جیسے ترکی میں ہر کتے کو ایک نمبر ملا ہوا ہے کہ بھئی یہ گورنمنٹ کی نگرانی میں, یہ آوارہ کتا نہیں ہے. تو اتنا پروٹوکول آپ نہیں دیتے تو آپ یہ کتے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, پاگل ہو کے کاٹ رہے ہیں. آپ ہاسپٹل میں جاؤ کتنے لوگ پاگل کتے کے کاٹنے سے مر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یا تو آپ ان کتوں کو, جیسے ابھی کچھ دن پہلے دیکھا کہ ایک صاحب کے گھر کے بعد باہر کتیا نے بچے دیے ہوئے, میرا خیال ہے 10-12 بچے ہوں گے. اور وہ کتیا, میں نے ان صاحب سے کہا, میں نے کہا دیکھو, کہہ رہے یار میں اس کو روزانہ کھلاتا پلاتا ہوں, یہ ماں ہے اپنے بچوں کو پال رہی ہے. میں نے کہا یا تو آپ اس کو کسی NGO کے حوالے کر دیں جو کتوں کے حقوق کی محافظ ہے, اور بولیں کہ یہ 12 کتے ایک گلی میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یہ بچے جب جوان ہوں گے نا تو یہ کتے پن پہ آئیں گے, کیونکہ ہیں بہرحال یہ کتے. اور یہ کتیا اپنے ان 12 بچوں کے ساتھ جب اس گلی کی دادا بن کے, اور ایسے ہی 12 بچے اگلی گلی میں بھی کتیا نے دیے ہوئے ہوں گے, ظاہر ہے آج نہیں تو کل دے گی, تو یہ علاقہ بن کیا جائے گا, اس میں تو کتے زیادہ ہو جائیں گے, انسان کم ہو جائیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ یا تو ان کتوں کو مار دیں, یعنی یہ کتیا کو بچوں سمیت آپ مار دیں. مارنے کا وہ طریقہ استعمال کریں جس میں تکلیف کم سے کم ہو, یعنی ایسے چائنیز کی طرح نہ ماریں کہ کتوں کو اٹھا کے وہ کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں جلتی ہوئی زندہ اور بوائل پانی میں ڈال دیتے ہیں, یہ تو ظلم ہے جانور پر. اس طرح سے ماریں کہ ان کو تکلیف کم سے کم ہو. بہت سے طریقے ایسے آتے ہیں. اور ان بچوں کو کتیا سے ماں سے الگ بھی نہ کریں آپ, کیونکہ اس میں بھی ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب اس سے بچے جدا ہوتے ہیں. فقہاء نے لکھا ہے کہ جانور کے بچے کو بھی آپ ماں سے الگ نہیں کر سکتے, یہ گناہ ہے. جو جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں ان کو نہیں کر سکتے, یہ گناہ کی بات ہے. تو میں نے کہا نہ آپ ان کی ماں کو بچوں سے جدا کریں, نہ آپ ایسا کریں کہ ماں کو مار دیں بچوں کو زندہ چھوڑ دیں, وہ تو بھوک پیاس سے تڑپ کے مر جائیں گے. نہ آپ ایسا کریں کہ بچوں کو مار دیں ماں کو چھوڑ دیں, وہ تکلیف میں ہوگی. تو سب کو اکٹھے مار دیں آپ, اور مارنے کا ایسا طریقہ استعمال کریں کہ جس میں ان کو تکلیف کم سے کم ہو. یا پھر اگر یہ نہیں کر سکتے, اگر آپ کو یہ ظلم لگتا ہے تو سب سے بہتر آپشن تو یہ کہ ان کو اٹھا کے کہیں جنگل کی طرف لے جائیں. پھر آپ سب کو بوری میں ڈالیں, اٹھا کے کہیں لے جائیں. خود نہیں کر سکتے, کسی کو پیسے دے کے یہ کام کرائیں, بھائی ان کو کراچی سے دور, آبادی سے دور لے کے جاؤ کہیں, یہاں نہیں, یہ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے, یہ کتوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ کتا ضرورت کی حد تک تو ٹھیک ہے, ایک محدود مقدار میں تو ٹھیک ہے, لیکن وہی بات ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ انسانوں کے قتل پہ تو ترس نہیں آ رہا ہوتا, اور وہی بہنوں کی وراثتیں کھا کھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو دل دکھا رہے ہوتے ہیں, بیویوں کے مہر پی گئے ہوئے ہوتے ہیں اور وراثت نہیں دے رہے ہوتے, اور یہاں کے بڑے ہوتے ایک دم ترس آنے لگتا ہے, ہائے ہائے بیچاری. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر یہ جب بڑے ہوں گے کاٹیں گے نا 25-30 لوگوں کو, اور ان میں کوئی بھی پاگل ہو گیا, کیونکہ کتے کا پتہ نہیں ہوتا کب پاگل ہو جاتا ہے, وہ کوئی نگرانی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے, تو پاگل ہو گیا تو 25-30 لوگوں کو تو بیڑا غرق کر کے جائے گا. تو یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, اس لیے ان کتوں کو یا تو کسی ٹھکانے لگائیں یا ان کو مار دیں. تو کچھ کریں, اور مارنے کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو غیر شائستہ طریقہ نہ ہو, جانور کو اس میں تکلیف کم سے کم ہو. ترسا کے تڑپا کے مارنا بالکل ٹھیک نہیں ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جب مدینہ میں کتے زیادہ ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا صحابہ کرام کو کہ ان کو قتل کرو. تو پھر صحابہ نے اتنے مارنے شروع کر دیے کہ یہ خوف ہوا کہ کتوں کی نسل ہی ختم ہو جائے گی. باہر سے کوئی دیہاتی آیا ہوتا اپنا کتا لے کے حفاظت کے لیے، اس کو بھی مار دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فرمایا ما لکم وللکلاب، تمہیں کیا ہو گیا کتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو. مطلب یہ کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ نسل ہی ختم نہیں کرنی ہے، زیادہ ہو گئے ہیں تو ایک حد تک کنٹرول میں رکھنا ہے ان کو. انسانوں کی نسلیں جو مقصود کائنات ہے اس کو کنٹرول میں رکھنے کی فکر ہو رہی ہے، آپ سوچیں. اور کتا جو مقصود کائنات نہیں ہے اس کو بے لگام کیا ہوا ہے کہ وہ جتنے بچے پیدا کرتا چلا جائے. یہ ہے اس دنیا کا حال. اور تہذیب یافتہ لوگ جو این جی او کے نام پہ اس طرح کی کام کر رہے ہیں. اچھا بھائی، تو خیر ان کا سوال یہ تھا کہ سوال کبوتر کے بارے میں تھا، جواب پہ کتوں پہ میں نے رپورٹ پیش کر دی ہے. ہوتا ہے یہ محمد سلطان ڈیرہ اسماعیل خان سے انہوں نے پوچھا تھا کیا کبوتر کھانا جائز ہے. تو محمد سلطان صاحب کا جواب ذرا لمبا ہو گیا. اب آپ کو پتہ چلا کبوتر کھانا جائز ہے، اور کھائیں، آپ شکار کر کے کھائیں. اور اس میں کبوتر کا گوشت ہوتا بھی بڑا طاقتور ہے کیونکہ جنگلی چیز ہے نا، یعنی اور بالکل آرگینک ہے. تو آرگینک چیزوں کا تو اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے. ہم نے بھی یہاں کبوتروں کی دعوت کی تھی جب بہت زیادہ کبوتر ہو گئے تھے، تو شکار کیا، کھایا، کھلایا بھی. البتہ اس میں کیونکہ ایک بالکل دیسی چیز ہے، ایک ہیک ہوتی ہے خاص قسم کی، اسمیل ہوتی ہے، تو اس اسمیل کو مارنا پڑتا ہے. وہ کوئی مسالے وسالے یا سرکے ورکے لگا کے اس کی اسمیل کو ختم کریں، پھر کھائیں. آپ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ، بڑا مزہ آئے گا آپ کو، بڑا مزے کا اور طاقتور گوشت ہوتا ہے.